الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمین یا رب العالمین. آج ہمیں سورہ فصلت، جس کو سورہ حامیم سجدہ بھی کہتے ہیں، اس سے مطالعے کا آغاز کرنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم. حامیم اتارا ہے بڑے مہربان رحم والے سے. کتاب ہے. فصلت آیاتہ جدی جدی کی ہیں اس کی آیتیں. قرآنً عربیہ قرآن عربی زبان کا. لقوم یعلمون ایک سمجھ والے لوگوں کو. قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے بارے میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ یہ اپنا تعارف بہت زیادہ کراتی ہے. بہت سے لوگ کے جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے، نیو ٹیسٹمنٹ کے ماہرین ہیں، وہ بھی جب پرانے آسمانی صحائف کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات نوٹ کرتے ہیں کہ آپ بائبل پڑھ جائیے، آپ کو نہیں لگے گا کہیں پر بھی کہ یہ کوئی کتاب آپ پڑھ رہے ہیں یا اپنا کوئی تعارف یہ کتاب کراتی ہے. لیکن قرآن مجید کے بارے میں یہ تاثر ہے لوگوں کا کہ یہ گویا سب سے زیادہ سیلف ریفرنشل جو ہے الہامی کتاب ہے. یعنی اس کو اپنے کتاب ہونے کا جیسے بہت احساس ہے، اور بار بار وہ یہ بات اپنے پڑھنے والوں کو، اپنے مخاطبین کو باور کراتی ہے کہ یہ ایک کتاب ہے. اس وقت قرآن مجید ہمارے پاس جو ترتیب اس وقت مصحف کی ہے، سورہ فاتحہ سے آغاز ہے، اس کے بعد سورہ بقرہ ہے. اس کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تو یہاں بھی فرمایا کہ یہ ایک بات تو یہ ہے کہ رحمان و رحیم نے اس کو نازل کیا، اور گویا یہ اس لحاظ سے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مظاہر انسان کے انفس میں، انسان کے آفاق میں ہر طرف پھیلے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سب سے بڑا مظہر کیا ہے؟ وہ اللہ کا کلام ہے، وحی ہے، اور قرآن مجید ہے. سورہ رحمان میں ہم پڑھیں گے الرحمن علم القرآن، کہ رحمان وہ ہے جس نے قرآن تعلیم فرمایا. تو کہا یہ ایک کتاب ہے، اس کی آیتیں جدی جدی ہیں، اور اس کو عربی قرآن کا قالب دے کر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. کس لیے کیا؟ تاکہ جو لوگ سمجھ والے ہیں ان کے لیے اس کو نازل کیا، جو جانتے ہیں، جو علم رکھنا چاہتے ہیں. مزید اس کے اوصاف کیا ہیں؟ بشیراً و نذیرا، سناتا خوشی اور ڈر. یعنی یہ بشیر ہے اور نذیر ہے. اس کتاب کو لانے والے جو پیغمبر ہیں وہ بھی بشیر ہیں. انا ارسلناک مبشرا، انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے، بشیر بنا کر اور نذیر بنا کر. تو یہ قرآن کیا ہے؟ یہ بھی بشیر اور نذیر ہے. جو اس قرآن کی تعلیمات پر توجہ کریں، اس پر ایمان لائیں، اس کے مقتضا پر عمل کریں، ان کے لیے یہ کتاب جو ہے وہ بشیر ہے، کہ شفاء للمؤمنین ہے، شفاء و رحمت للمؤمنین ہے. لیکن یہ خبردار کرنے والا بھی ہے. ولا یزید الظالمین الا خسارا، ظالموں کے ہاں اس قرآن سے بھی خسارے ہی میں اضافہ ہوتا ہے. فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، پھر ہوا کیا؟ پھر دھیان میں نہ لائے وہ بہت لوگ، پھر وہ نہیں سنتے.
یعنی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت اہتمام سے اپنی رحمت کا مظہر عتم یہ قرآن نازل کیا، جو عربی زبان میں تھا، جو وہ زبان بولتے تھے، جانتے تھے، بشارت دینے والا، خبردار کرنے والا، لیکن صورتحال یہی ہے کہ اکثریت نے اس کو سننے سے ابا کیا۔ وقالو، اور کہتے ہیں، قلوبنا فی اکنہ، ہمارے دل غلاف میں ہیں، مما تدعونا الیہ، اس بات سے جس کی طرف تو ہم کو بلاتا ہے، وفی آذاننا وقر، اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، ومن بیننا و بینک حجاب، اور ہمارے تیرے بیچ میں اوٹ ہے، فعمل اننا عاملون، سو تو اپنا کام کر، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ اب یہ ان کی بے توفیقی کا بیان ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ باتیں قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کی، کہ ہم نے جو ہے ان کے کانوں میں ثقل ڈال دیا ہے، ہم نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، ہم نے ان کی آنکھوں کے آگے پردے ڈال دیے ہیں۔ تو اصل میں ہوتا یہی ہے کہ جب انسان اپنے اختیار کا سوء استعمال کرتا ہے، جو فری ول اللہ نے دی ہے، اور حق کے مقابل میں تمرد کا، سرکشی کا رویہ اختیار کرتا ہے، جیسا کہ وہ بتا رہے ہیں کہ جو آپ ہمیں دعوت دے رہے ہیں اس میں اس کے حوالے سے ہمارے کانوں میں ڈانٹ ہے، اور جو ہمیں دعوت دے رہے ہیں ہمارے دل جو ہیں وہ غلاف میں ہیں، اور ہمارے اور آپ کے درمیان تو ایک غیر مرئی گویا آڑ آ گئی ہے، ایک حجاب آ گیا ہے۔ قل، تو کہہ، انما انا بشر مثلکم، تو کہہ میں بھی آدمی ہوں جیسے تم، یوحا الی، حکم آتا ہے مجھ کو۔ یہ بہت جوہری فرق ہے کہ میں بنی نوع انسانی ہی میں سے ہوں، میں بھی بشر ہوں، لیکن میرے اور تمہارے درمیان جو ایک بہت بڑا فرق ہے، بہت سبسٹانشل فرق ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے کلام سے مشرف فرمایا، میری طرف وحی کی گئی، اور اس وحی کا جسٹ کیا ہے، اس وحی کا جوہر کیا ہے؟ انما الہکم الہ واحد، کہ تم پر بندگی ایک حاکم کی ہے، فاستقیموا الیہ واستغفروہ، سو سیدھے رہو اس کی طرف اور اس سے گناہ بخشواؤ۔ یہ بنیادی پیغام ہے سیدنا آدم سے لے کے، سیدنا نوح سے لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، جب تک اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو وحی سے مشرف فرمایا، سب کا پیغام یہی ہے، اور تمام انبیاء کا پیغام یہی ہے، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت یعنی شیطان یا ما سوی اللہ جس کی پوجا کی جاتی ہے اس سے اجتناب کرو۔ تو کہا کہ اب تمہیں کرنا کیا ہے؟ تمہیں استقامت کا رویہ اختیار کرنا ہے اور استغفار کرنا ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ جو امر ہے اللہ تعالیٰ کا بندوں سے وہ یہی ہے۔ اب آگے ہم پڑھیں گے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ کی بندگی کا اقرار کرو اور پھر اس پر جم جاؤ، اس پر ڈٹ جاؤ، یہ کل امر ہے۔ لیکن یہ استقامت آسان بات نہیں ہے، انسان کتنی بھی کوشش کرے لغزش ہو ہی جاتی ہے، انسان بھٹک ہی جاتا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ استقامت کے پیکج کا لازمی حصہ کیا ہے؟ استغفار، فاستقیموا الیہ واستغفروہ، اس کی طرف استقامت اختیار کرو، اور اس کا لازمی تقاضا کیا ہے کہ جب بھی لغزش ہو جائے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، استعاذہ، استغفار، یہ رویہ اختیار کرو۔ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، اور خرابی ہے شریک والوں کو۔ کون شریک والے؟ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، جو نہیں دیتے زکوٰۃ، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور وہ آخرت سے منکر ہیں۔ اس کا فائدہ ہے، شاہ صاحب فرماتے ہیں، بعضے کہتے ہیں یہاں زکوٰۃ سے کلمہ کہنا مراد ہے، زکوٰۃ کے معنی ستھرائی، چونکہ یہ مکی صورت ہے نا، تو ان معنوں میں کہ زکوٰۃ باقاعدہ جیسے اس کا پوری جو آپ سمجھ لیں نصاب پرسکرائبڈ ہو، اس کے بارے میں بتایا جائے کہ کہاں کہاں اس کو کھپانا ہے، یہ تفصیل تو اس وقت تک نازل نہیں ہوئی تھی۔
ایک تو اس سے مراد عمومی انفاق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے تعلق میں یہ بات شروع سے رہی ہے کہ اللہ کے لیے کچھ پیش کرنا، کچھ عرض گزارنا، کچھ قربانی دینا۔ ابھی عید قربان گزری ہے نا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ آدم کے 2 بیٹوں کا تذکرہ قرآن مجید نے کیا، تو وہاں پر کیا ہے، اس قربا قربانن، جب ان دونوں نے ایک قربانی اللہ کے حضور میں پیش کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے مال خرچ کرنا، اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا، اور اللہ کے لیے اپنا آپ تج دینا، اپنی جان کی قربانی دے دینا، یہ ہمیشہ سے رہا، شروع سے رہا۔ تو ایک تو اس سے مراد ہو سکتا ہے کہ مال خرچ کرو، اور جس طرح شاہ صاحب فرما رہے ہیں، اور یہ مال خرچ کرنا کس مقصد سے ہے؟ تزکیے کے لیے، جو سورہ مومنون کے آغاز میں بھی ہم نے پڑھا نا، والذین هم للزکاۃ فاعلون، کہ یہ لوگ اپنے تزکیے پر عامل ہیں، اپنے آپ کو پاک کرنے کے اہتمام میں رہتے ہیں۔ تو مشرک مت ہونا۔ مشرک کون ہے؟ جو اللہ کے لیے مال نہیں لگاتے، اور سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے ان کا، کہ یہ آخرت کا انکار کرتے ہیں، اور اس آخرت کے انکار ہی کے لیے چور دروازے انہوں نے نکال رکھے ہوئے ہیں۔ یا تو کہتے ہیں کہ ممکن ہی نہیں ہے، ہی ہات لما توعدون، اور یہ کہتے ہیں کہ من یحیی العظام وہی رمیم، کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا، جلائے گا جب کہ وہ بوسیدہ ہو گئی، کھوکھری ہو گئی۔ اور پھر کہتے ہیں چلیں ٹھیک ہے، اگر ہوگا آخرت میں محاسبہ اور احتساب ہوگا تو ہمارے کچھ شفعاء ہیں، اللہ کے ساتھ کچھ شریک ہیں، ہم ان کو خوش کر رہے ہیں، ہم ان کی بندگی کر رہے ہیں، وہ ہمیں بچا لے جائیں گے۔ تو کہا یہ مشرک ہے نا، اور یہ مشرک، ان کے شرک کا بھی سبب کیا ہے کہ وہ آخرت کو نہیں مانتے۔ یعنی مطلب کیا ہے، آخرت کو ماننے کا کچھ تقاضا ہے نا، انسان کو اپنی زندگی میں، اپنے رویوں میں ایک اخلاقی عنصر شامل کرنا پڑتا ہے جس سے وہ بھاگتے ہیں۔ اس کے برعکس ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، البتہ جو یقین لائے اور کیے بھلے کام، لہم اجر غیر ممنون، ان کو نیک ملنا ہے جو بس نہ ہو۔ غیر ممنون، وہ اجر ملنا ہے جو کبھی رکے نہیں، جو کبھی بند نہ ہو۔ قل، تو کہہ، اِنکم لتکفرون بالذی، کیا تم منکر ہو اس سے، خلق الارض فی یومین، جس نے بنائی زمین 2 دن میں، وتجعلون لہ اندادا، اور برابر کرتے ہو اس کے ساتھ اوروں کو، ذالک رب العالمین، وہ ہے رب جہان کا۔ یہ قرآن مجید کا ایک مقام ہے جہاں پر کچھ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ تھوڑا سا بائیفرکیٹ کر کے بتایا گیا ہے، جدا جدا کر کے بتایا گیا ہے۔ ویسے تو قرآن مجید کا عام ایکسپریشن کیا ہے کہ وہ اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دنوں میں پیدا کیے، اور 6 دن سے مراد 6 مراحل ہیں، 6 دورانیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا جو یوم ہے ہمیں معلوم ہے کہ وہ ہماری تقویم کے مطابق 1000 برس کا ہے، اور ایک جو قیامت کا دن ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 50,000 جو برس ہماری تقویم کے مطابق ہیں اس کے برابر ہے۔ لیکن جہاں پر اس کی تھوڑی سی تقسیم بیان کی گئی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جو بائبل جس کو کہا جاتا ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ، تو اس کی جو پہلی کتاب ہے اس کا نام ہی یہی ہے، کتاب پیدائش، بک آف جینیسس، اور وہاں تو بہت تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ ان 6 دنوں میں کیا کیا چیزیں اللہ نے خلق کی، پہلے دن کیا بنایا، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، 5ویں دن، 6ٹھے دن، پوری تفصیل۔ تو یہاں فرمایا کہ اس نے زمین کو 2 مراحل میں یا 2 ایام میں خلق کیا، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا، اور رکھے اس میں بوجھ اوپر سے، وَبَارَكَ فِيهَا، اور برکت رکھی اس کے اندر، وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اور ٹھہرائیں اس میں خوراکیں، فی 4 ایام، خوراکیں اس کی 4 دن میں، سواء للسائلین، پوری پوچھنے والوں کو۔ اب یہاں زمین کے بارے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو خلق کیا، زمین میں پہاڑوں کو میخوں کی طرح جو ہے گویا ٹھونک دیا، اینکرنگ ہو گئی زمین کی، اور پھر اس میں برکت دی زمین میں، کیا کیا اللہ تعالیٰ نے اس میں میوے رکھے ہیں، کیسے کیسے غلے ہیں، کیسے اناج ہیں، کیسے پھول ہیں، پھل ہیں، سبزیاں ہیں، اور پھر کیسی معدنیات ہیں جو انسان اپنے کام میں لاتا ہے۔
اور کہا کہ پھر اس کے اندر جو سسٹیننس ہے، اس زمین کی سسٹیننس کا سامان اللہ تعالیٰ نے زمین میں رکھ دیا، اور سواء للسائلین، پوری پوچھنے والوں کو۔ اچھا، یہ جو آیت ہے اس کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ سب جو طلب کرنے والے ہیں سب کے لیے پورا پورا رکھ دیا، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں مخلوقات بسائی ہیں ان سب کے لیے ایک خاص حوالے سے یکساں طور پہ اللہ تعالیٰ نے رزق کا اہتمام کر دیا۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ جو ہیں جو خاص طرح سے ایک اشتراکی ذہن رکھتے ہیں، وہ اس آیت سے خاص طرح کی اشتراکیت بھی جو ہے وہ برآمد کرتے ہیں کہ سواء للسائلین، سوال یعنی پورا پورا ہے، یہ ترجمہ بھی لوگ کر دیتے ہیں برابر ہے سب سوالیوں کے لیے، سب مانگنے والوں کے لیے۔ تو گویا وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں زمین جو ہے اور زمین کے اندر جو بھی ریسورسز ہیں وہ تمام انسانوں کی ساجھی ہیں۔ مجھے ایک تصور رہا ہے پرانا مزدک کا بھی، ایک جو وہاں کا آپ سمجھ لیجئے بادشاہ تھا یا ایک مفکر تھا، اس کا تصور بھی یہی تھا کہ بھائی 3 چیزیں ایسی ہیں جس میں اشتراک پایا جاتا ہے، سب کے لیے مشترک، زر، زن اور زمین۔ اسی چیز کو پھر بعد میں جو آپ کو معلوم ہے نا کہ فزیوکریٹس کہلاتے تھے جن کا، اور یہ کہتے تھے کہ اصل میں جو آپ سمجھ لیجئے کہ ریسورس ہے وہ کیا ہے، وہ زمین ہے، اور زمین ہے جو اصل میں آپ سمجھ لیجئے کہ مال ہے اور جس کی بنیاد پر ساری تقسیمات ہوتی ہیں۔ تو کارل مارکس نے بھی پھر اس تصور کو جو ہے وہ آگے لے کر گیا اور آگے بڑھایا۔ بہرحال یہاں پر یہ بات بیان نہیں ہوئی۔ قل ثم استوى الى السماء، پھر چڑھا آسمان کو، وہی دخان، اور وہ دھواں ہو رہا تھا، فقال لها وللارض، پھر کہا اس کو اور زمین کو، ائتیا طوعا او کرہا، آؤ دونوں خوشی سے یا زور سے، یعنی جس کو ہمارے ہاں محاورے میں کہتے ہیں خواہی نہ خواہی، طوعاً چاہتے ہوئے، کرہن نہ چاہتے ہوئے، جبر سے۔ قالتا اتینا طائعین، وہ بولے ہم آئے خوشی سے۔ اب یہ آیت بھی بہت اہم ہے کہ فرمایا کہ آسمان اور زمین سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم دونوں آؤ میری خدمت میں حاضر ہو، اور اب دیکھ لو، چاہو تو آمادگی کے ساتھ آ جاؤ، اور چاہو تو کراہت اور جسے کہتے ہیں نا کہ جبر کے احساس کے ساتھ آ جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم دونوں گویا خوشی خوشی آتے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو باقی مخلوقات بنائی ہیں ان کے اندر بھی ایک تو لگتا ہے کہ ان کے اندر بھی ایک خاص طرح کی ول ہے، اور ان کے اندر بھی ایک اختیار ہے۔ اختیار ان معنوں میں تو نہیں ہے کہ انکار نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہے کہ آئیں چاہے ولفلی یا ان ولفلی، گویا اس کا اختیار انہیں ہے۔ تو کہا کہ ہم آ رہے ہیں، ولفلی آ رہے ہیں، خوشی خوشی آ رہے ہیں، آنا تو ہمیں ہے۔ ہمارے یہاں ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، عبادت بالاجبار یا عبادت بالتسخیر۔ انسانوں اور جنوں کے علاوہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ بھی سب کا سب اللہ کا بندہ ہے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ رحمان کے پاس آتا ہے بندہ بن کر۔ لیکن یہ بندگی کیا ہے؟ یہ اجبار والی ہے یا تسخیر والی ہے، یعنی ان کو مسخر کر دیا گیا ہے۔ ان کے پاس گویا یہ آپشن نہیں ہے کہ وہ آنے سے انکار کر دیں۔ اس آیت سے لگتا ہے کہ یہ آپشن ہے کہ انکار تو وہ نہیں کر سکتے آنے سے، آنا تو ان کو ہے خواہی نہ خواہی، لیکن اب یہ ان کو گویا اختیار اللہ نے دیا کہ چاہو تو جبر کے احساس سے آؤ، ناگواری کے احساس سے آؤ، اور چاہو تو خوشی خوشی اللہ کا حکم بجا لاؤ۔ تو زمین اور آسمان نے کہا کہ نہیں، ہم آتے ہیں بہت آمادگی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ۔ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، پھر ٹھہرائے وہ 7 آسمان 2 دن میں، وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور اتارا ہر آسمان میں حکم اس کا۔ اب یہ بات کہ ہر آسمان میں اللہ نے اس کا حکم اتار دیا، اب یہ وحی کون سی ہے؟ یہ وحی گویا خلقی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو خلق کیا اور آسمانوں میں ان کا امر اتار دیا،
وہ وحی ان کو کر دی کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے۔ تو اور ظاہری بات ہے کہ میں نے اس طرح عرض کیا کہ آسمان انحراف نہیں کر سکتے، جو زمین آسمان ہے، سورج چاند ہے، کل فی فلک یسبحون، لیکن جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک میں ان کا جو کہ وحی ہے وہ امر کر دی، اور وہ وحی گویا مستقل اللہ ان کو کرتا ہے۔ بار بار میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کائنات کے اندر جو ایک آپ سمجھ لیجئے کہ آٹومیٹک تصور ہے نا، کہ چیزیں آٹو پہ چل رہی ہیں، آپ سے آپ ہو رہی ہیں، ہمیشہ کے لیے گویا ایک گھڑی کو وائنڈ کر دیا گیا ہے، اب اس کی گراریاں گھومتی چلی جا رہی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ بار بار اس تصور کو اپنے ذہن میں توڑیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک امر مسلسل ہے جو ان تمام چیزوں کی طرف ہو رہا ہے۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ دنیا بھی مصابیح، اور رونق دی ہم نے وزل آسمان کو چراغوں سے، وحفظا، اور نگہبانی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ یہ جو ستارے تمہیں نظر آتے ہیں، سیارے تمہیں نظر آتے ہیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ کا جمال بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، اور جلال بھی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ جو سرکش جنات ہیں جو کوشش کرتے ہیں سنگن لینے کی، ملائے اعلیٰ میں دراندازی کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر انہی ستاروں کو، سیاروں کو شہاب ثاقب کے طور پہ گویا ان کے اوپر داغ دیا جاتا ہے ایک میزائل کے سے انداز میں۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ سادھا ہے۔ سادھا کا مطلب کیا ہے؟ یہ اندازہ مقرر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ شاہ رفیع الدین صاحب نے ترجمہ کیا کیا ہے؟ اندازہ، اور مولانا تھالوی نے لکھا ہے تجویز۔ تو شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے گویا ان کو سدھا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھا دیا ہے۔ تو کہا یہ جو اندازہ اللہ نے قائم کیا ہے یہ کس کی طرف سے ہے؟ یہ زبردست کی طرف سے ہے، اور جو علم رکھنے والا ہے، جو زبردست ہے اور خبردار ہے۔ اس کا فائدہ ہے کہ ہاں اس میں وہی تفصیل ہے جو 6 دنوں کی بیان ہوئی ہے۔ فَإِنْ آرَزُوا، پھر اگر وہ ٹلا دیں، فَقُل، تو تو کہہ، أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، میں نے خبر سنا دی تم کو ایک کڑاکے کی جیسے کڑاکا آیا عاد اور سمود پر۔ یعنی اگر تم اعراض کرتے ہو تو کوئی بات نہیں، تمہیں اختیار ہے۔ یعنی چاند سورج کو، زمین آسمان کو تو اختیار نہیں تھا، ان کو تو خواہی نہ خواہی آنا ہی تھا، لیکن تمہیں فری ول ہم نے دی ہے۔ تو اگر تم اس کا سوء استعمال کرو گے، ہمارے پیغمبروں سے اعراض کرو گے، ہماری وحی کے مقابل میں سرکشی کا رویہ اختیار کرو گے، تو کیا ہوگا کہ نہ صرف یہ کہ آخرت میں پکڑے جاؤ گے بلکہ دنیا میں بھی عذاب کی گرفت میں آؤ گے۔ تو کہا پھر ہم نے تمہیں خبردار کر دیا ہے کہ جیسے قوم عاد پر اور قوم سمود پر اللہ کے عذاب کا کڑاکا، وہ صاعقہ، وہ چیخ، وہ چنگھاڑ آئی تھی، تم پر بھی آئے گی۔ کیا ہوا تھا؟ اذ جاءتہم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم، جب آئے ان کے پاس رسول آگے سے اور پیچھے سے، کیا کہا؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ نہ پوجو کسی کو سوا اللہ کے۔ وہی بات، بنیادی دعوت سب کی ایک ہے۔ قالو، کہنے لگے، لو شاء ربنا لانزل ملائکہ، اگر ہمارا رب چاہتا تو اتارتا فرشتے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے پیامبر بنانا تھا کسی کو تو پھر کسی سپر ہیومن بینگ کو بناتا، فرشتوں کو بناتا۔ تو کہا کہ فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، تو ہم تمہارے ہاتھ بھیجا نہیں مانتے۔ تمہارے ہاتھ بھیجا کیا ہے؟ وہی کتاب، ہم اس کو نہیں مانتے۔ فَأَمَّا عَادٌ، سو وہ عاد تھے، فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، سو غرور کرنے لگے ملک میں نا حق کا۔ وقالو، اور کہنے لگے، من اشد منا قوہ، کون ہے ہم سے زیادہ زور میں؟ اولم یروا، کیا دیکھتے نہیں؟ ان اللہ الذی خلقہم، کہ اللہ جس نے ان کو بنایا، ہوا اشد منہم قوہ، وہ زیادہ ہے ان سے زور میں۔ وکانوا بآیاتنا یجحدون، اور تھے ہماری نشانیوں سے منکر۔ یعنی وہ بڑے تنومند بھی تھے، فزیکلی بھی بہت سٹرونگ تھے، اور غیر معمولی ان کے اندر طاقت تھی، قوت تھی۔ تو اس کی بنیاد پہ وہ اکڑنے لگے اور کہا کہ بھئی ہم سے بڑھ کے کون ہے، ہم سے زیادہ جو ہے کس کے پاس طاقت ہے۔ تو کہا یہ غور نہیں کرتے،
وہ اللہ جس نے ان کو پانی کی ایک بوند سے خلق کیا اور اتنا تنومند بنا دیا، وہ ان سے کہیں زیادہ طاقت میں ہے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، پھر بھیجی ہم نے ان پہ باؤ ٹھرری زور کی، فی ایام نحسات، کئی دن مصیبت کے، لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، کہ چکھاویں ان کو رسوائی کی مار دنیا کے جیتے۔ وہی بات، دنیا کے جیتے، ایک ہوا ان پر مسلط ہو گئی، اس کو کہا ایسے دنوں میں جو نحس تھے، یعنی ہوا جو ہے نا، یہی ہوا ہے، اس کو کہا گیا ہے کہ آثار رحمت اللہ، یہ ہوا اللہ کی رحمت کے آثار میں ہے، بادلوں کو لے کر آتی ہے اور جو ہے وہ پیش رو بنتی ہے بارش کی۔ لیکن یہ جو ہوا تھی یہ بالکل بے فیض تھی، بانجھ تھی، عقیم تھی، اور ان کے لیے بہت ہی زیادہ بے فیض ثابت ہوئی۔ اور کیا کیا؟ اس نے ان کو دنیا کی زندگی کا جو رسوا کن عذاب ہے نا، اس کا مزہ چکھایا۔ لیکن وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ، اور آخرت کی مار میں تو پوری رسوائی ہے، وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، اور ان کو کہیں مدد نہیں۔ یعنی یہ تو ایک چھوٹا سا معاملہ ہے نا، کہ تمہیں چنگھاڑ آئی، تمہارے دل بند ہو گئے، دل پھٹ گئے تمہارے، تم ختم ہو گئے۔ لیکن وہاں پر جو عذاب ہے وہ تو ابدی ہے، وہ عذاب مقیم ہے، وہ ٹھہرنے والا ہے، وہ ہمیشگی کا ہے۔ وَأَمَّا سَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، اور وہ جو سمود تھے جن کی طرف سیدنا صالح کو بھیجا، فَهَدَيْنَاهُمْ، سو ہم نے ان کو راہ بتائی، فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، پھر ان کو خوش لگا اندھا رہنا سوجھنے سے۔ یہ ہے بنیادی بات، اللہ نے اختیار دیا ہے، چاہو تو بینائی حاصل کر لو، چاہو تو اندھے بنے رہو، چاہو تو اپنے کان کھول کر حق بات سن لو، چاہو تو حق بات کے لیے جو ہے وہ بہرے بن جاؤ، چاہو تو اپنی زبان استعمال کر کے حق کی گواہی دو، چاہو تو حق کے لیے گونگے بنے رہو۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ہدایت کے بدلے جو ہے اندھے پن کو قبول کیا۔ یعنی اندھا پن کیا ہے؟ وہی کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے سوجھ کے نہیں دینا، ہم نے دیکھ کر نہیں دینا۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ، پھر پکڑا ان کو کڑاکے نے ذلت کی مار کے، بما کانوا یکسبون، بدلہ اس کا جو کماتے تھے۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور اب وہ اللہ کی سنت کا جو دوسرا حصہ ہے وہ بتا دیا، اور بچا دیے ہم نے جو یقین لائے تھے اور بچ چلتے تھے، یعنی ان کو تو ہم نے ہلاک کر دیا، اور جو ایمان لائے اور تقوی کی روش اختیار کی ہم نے ان کو بچا لیا۔ اب یہ کن کو بتایا جا رہا ہے؟ یہ قرآن مجید کے اولین مخاطبین کو بتایا جا رہا ہے۔ یہ مکی صورت ہے، ان کے سامنے قرآن پڑھ کے سنایا جا رہا ہے، وہ بھی ویسے ہی دعوے کر رہے ہیں، ہم بڑے طاقت والے ہیں، ہماری چوپال بہت بڑی ہے، اللہ نے بھیجنا تھا تو کوئی فرشتہ بھیجتا، اور کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، وغیرہ وغیرہ۔ تو کہا کہ دیکھ لو، ایسا ہی ہوگا تمہارے ساتھ بھی، اگر تم ہمارے نبی آخر الزمان پر ایمان نہیں لاؤ گے، تم بھی قوم عاد و سمود کی طرح دنیا میں بھی ہلاک کر دیے جاؤ گے، اور آخرت کی ابدی خسران بھی تمہارے مقدر میں آئے گا۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ، اور جس دن جمع ہوں گے دشمن اللہ کے دوزخ پر، فَهُمْ يُوزَعُونَ، پھر ان کی مثلیں بٹیں گی۔ یوزعون کا مطلب ہے الگ الگ کیا جائے گا، ان کی ریجمنٹیشن ہوگی۔ حتیٰ اذا ما جاؤہا، یہاں تک کہ جب پہنچے اس پر، شہد علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم، تو بتا دیں گے ان کو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے چمڑے، بما کانوا یعملون، جو کچھ وہ کرتے تھے، ان کے اپنے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ وقالوا لجلودہم، اور وہ کہیں گے اپنے چمڑوں کو، لم شہدتم علینا، تم نے کیوں بتایا ہم کو، یعنی تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی، تم تو ہمارے تابع تھے دنیا میں، آج تم نے ہم سے بغاوت کر دی ہے۔ قالوا، وہ بولے، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہم کو بلوایا اللہ نے جس نے بلوایا ہے ہر چیز کو۔ دنیا میں بھی ہماری بھی کوئی نطق تھی، ہماری بھی گویائی تھی،
ہم بھی چیختے تھے، ہم بھی چلاتے تھے، جب تم اپنے ارادے کو استعمال کر کے ہمیں اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں استعمال کرتے تھے تو ہم احتجاج کرتے تھے، لیکن چونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے لیے مسخر کر دیا تھا تو ہماری وہ آواز تمہارے کانوں تک پہنچتی نہیں تھی، احتجاج پہنچتا نہیں تھا۔ اسی لیے قرآن مجید کہتا ہے نا کہ انسان جو بھی گناہ کرتا ہے، جو بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کو کہا گیا ہے کہ یہ ظلم النفس ہے، یہ نفس پہ ظلم کرتا ہے۔ تو جب بھی انسان اپنے اعضاء پہ ظلم کرتا ہے، یعنی انہیں اللہ کی نافرمانی میں کھپاتا ہے، تو گویا یہ اعضاء احتجاج کرتے ہیں، لیکن چونکہ اللہ نے تابع کر رکھا ہے اس وجہ سے کچھ کر نہیں سکتے۔ تو کہتے ہیں آج ہمیں گویائی دے دی اور آج تم وہ گویائی ہماری سن پاتے ہو۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور اسی نے بنایا تم کو پہلی بار، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف پھر جاتے ہو۔ یہ ہے پوری بات، مبدأ و معاد، اسی نے تمہیں پیدا کیا تھا اور اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ اس کا فائدہ ہے کافر کے اعمال جب فرشتے لاویں گے لکھے ہوئے، وہ منکر ہوں گے کہ یہ ہمارے دشمن ہیں، دشمنی سے ہم پہ جھوٹ لکھ دیا۔ جو غالب نے کہا نا کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا، کوئی ہمارا آدمی بھی تھا، تو کہا کہ بھائی وہ کہیں گے بھائی یہ فرشتے تو انہوں نے ہم سے کوئی دشمنی نکالی ہے اور غلط سلط جو ہے ہماری رپورٹ بنا دی۔ تو تب آسمان و زمین سے گواہی دلوا دے گا، کہیں گے یہ بھی دشمن ہے یا رب، کہیں گے بھائی یہ بھی ظاہری بات ہے، ہمارے غیر ہیں نا، یعنی فرشتے بھی ہمارے غیر ہیں، آسمان زمین بھی یہ عذر ہیں ہمارے، تو یہ بھی دشمن ہے یا رب، تیرے ہاں ظلم نہیں، کوئی ہمارا دوست گواہی دے تو سند ہے۔ بھائی کوئی بات کہ آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا، کوئی ہمارا اپنا، کوئی کتھ اینڈ کن، وہ اگر گواہی دے نا تو پھر ہم تو مان لیں گے۔ تو کہا کہ تب ان کے ہاتھ پاؤں بولیں گے۔ اب یعنی یہ بات بھی نہیں کہ کوئی تمہارا باپ، تمہارا بیٹا، تمہاری جورو، تمہارا دوست، نہیں، بلکہ تمہارے اپنے اعضاء پھر وہ بولیں گے اور گویا پھر اتمام حجت ہو جائے گی۔ اچھا، وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَطِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ، اور تم پردہ نہ کرتے تھے اس سے کہ تم کو بتا دیں گے تمہارے کان، نہ تمہاری آنکھیں، نہ تمہارے چمڑے، وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ، پر تم کو یہ خیال تھا، أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ، کہ اللہ نہیں جانتا بہت چیزیں جو کرتے ہو۔ اس کا فائدہ ہے یعنی غیر سے چھپ کر گناہ کرتے تھے، یہ خبر نہ تھی کہ ہاتھ پاؤں بتا دیں گے، ان سے بھی پردہ کریں۔ یعنی وہی بات نا کہ تم حیا غیر سے تو کرتے تھے، لیکن تم اپنے آپ سے آزاد نہیں، اپنے آپ سے تم نے حیا نہیں کی، نہ اللہ سے حیا کی، نہ فرشتوں سے حیا کی، نہ تم نے اپنے آپ سے جو ہے وہ حیا کی۔ اسی لیے آپ کو معلوم ہے کہ عربوں میں یا بڑوں اساتذہ کے ہاں جیسے ایک جملہ ہوتا ہے کہ جب کوئی تلمیذ یا کوئی شخص بدتمیزی کرے نا تو وہ ایکسپریشن بولتے ہیں استحیی علی وجہک، اس کو ہم کہتے ہیں شرم کرو، استحیی علی وجہک، اپنے منہ پہ شرم کرو، مطلب یہ کہ لحاظ کرو، دیکھو تم کیا بات کر رہے ہو۔ تو کہا کہ تمہارا یہ خیال تھا کہ ہمیں اپنے اعضاء سے حیا کرنے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے، تو کہا کہ نہیں، تمہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور ضرورت اپنے اعضاء سے حیا کا مطلب کیا ہے کہ تمہیں یہ اندیشہ رکھنا چاہیے تھا کہ یہ بھی گواہی دے سکتے ہیں تمہارے خلاف قیامت کے دن۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ، اور یہ وہی تمہارا خیال ہے جو رکھتے تھے اپنے رب کے حق میں، ارداکم، اس نے تم کو کھپایا، اس نے تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا، فاصبحتم من الخاسرین، پھر آج رہ گئے ٹوٹے میں، خسارے میں، فَإِن يَصْبِرُوا، پھر اگر وہ صبر کریں، فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، تو آگ ان کا گھر ہے، وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اور اگر وہ منایا چاہیں کہ ان کو عذر معذرت کا موقع دیا جائے، اللہ کو خوش کرنے، راضی کرنے کا موقع دیا جائے، فما ہم من المعتبین، تو ان کو نہیں مناتا، یعنی ان کے لیے منانے کا کوئی موقع نہیں ہے، منانے کا، عذر معذرت کرنے کا، تلافی کرنے کا جو موقع ہے وہ موت تک ہے، موت کے بعد نہیں ہے۔ اس کا فائدہ ہے
یعنی دنیا میں بلا صبر سے یعنی دنیا میں بلا صبر سے آسان ہوتی ہے، وہاں صبر کریں یا نہ کریں دوزخ گھر ہو چکا۔ یہ بہت اہم بات ہے، یعنی انسان پہ بڑی سے بڑی تکلیف آ جائے، آزمائش آ جائے، آدمی جھیل جائے نا، مضبوط ہو جائے تو آدمی پھر کھڑا رہتا ہے۔ تو کہا کہ وہ ایسی بلا نہیں ہے، وہ ایسی آزمائش نہیں ہے، وہ ایسی سختی نہیں ہے کہ انسان اپنے قوت ارادی سے اس کو سہاد لے یا جھیل لے۔ اور کہتے ہیں بلا ٹلتی ہے منت کرنے سے یا منت کرنے سے، وہاں بہتیرا چاہیں کہ منت کریں کوئی قبول نہیں کرتا۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ شاہ صاحب نے کتنی اہم بات کہی، دنیا میں بلائیں یا تو ٹل جاتی ہیں، آدمی جھیل جائے، قوت کا ثبوت دے، یا عذر معذرت کر لے، ہاتھ پاؤں جوڑ لے، بھائی معاف کر دو، یا چلو ہم پہ رحم کرو۔ تو کہا کہ وہاں یہ دونوں آپشنز نہیں ہیں، صبر کا بھی معاملہ نہیں ہے، آدمی جھیل نہیں سکتا اس کو، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں یہ بھی نہیں ہے کہ آدمی کو عذر معذرت کر لے گا، یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، یا سورہ تحریم میں ہم پڑھیں گے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، ان کے آگے تمہاری بنتی، تمہارا ہاتھ جوڑنا کچھ کام نہیں دے گا۔ وقیضنا لہم قرناء، اور لگا دیے ہم نے ان پر تعیناتی، یعنی مطلب کیا ہے، ہم نے ان پر کچھ مسلط کر دیے ہیں کچھ لوگ۔ فزینوا لہم ما بین ایدیہم وما خلفہم، پھر انہوں نے بھلا دکھایا ان کو جو ان کے آگے اور جو ان کے پیچھے۔ یہ اللہ کی سنت ہے کہ جو لوگ اللہ سے منکر ہوتے ہیں، سرکش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ان کے ارد گرد ایسے لوگ متعین کر دیتے ہیں جو ان کی سرکشی میں بڑھوتری کا سبب ہوتے ہیں۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو رحمان کی ذکر سے غفلت برتتا ہے ہم اس پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، اور پھر شیطان ہی اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ، اور ٹھیک پڑی ان پر بات مل کر سب فرقوں میں، قد خلت من قبلہم من الجن والانس، جو ہو چکے ہیں ان سے آگے جنوں کے اور آدمیوں کے، انہم کانوا خاسرین، وہ تھے ٹوٹے والے۔ اس کا فائدہ ہے، یعنی ان پر شیطان تعینات تھے کہ ان کو برے کام بھلے دکھائے، پہلے کیے اور آگے کرتے، اور ٹھیک پڑی بات، اور ٹھیک پڑی بات کون سی بات ٹھیک پڑی؟ لَأَمْلَأَنَّ، شاہ صاحب نے بات یہاں روک دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب ابلیس نے کہا تھا نا کہ میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا تو مہلت دے دے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ، تمہیں مہلت ہے، اور پھر میں تمہیں اور جو تمہاری پیروی کریں گے ان سے جہنم کو بھر دوں گا۔ تو یہ بات حق ہو گئی اللہ کی کہ بھئی جو بھی شیطان کی پیروی کرے گا پھر گویا وہ جہنم میں جائے گا۔ وقال الذین کفروا، اور کہنے لگے منکر، لا تسمعوا لہذا القرآن، نہ کان دھرو اس قرآن کے سننے کو، والغوا فیہ، اور بک بک کرو اس کے پڑھنے میں، لعلکم تغلبون، شاید تم غالب ہو۔ اب یہ ایک اور ان کی سمجھ لیں کہ ایک تزویر تھی، ایک اسٹریٹجی تھی کہ جب قرآن مجید پڑھا جاتا تھا تو ہلڑ مچاتے، ہوٹ کرتے، تاکہ لوگ جو ہے وہ قرآن توجہ سے سن نہ سکیں، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ قرآن مجید ایسا معجز نما کلام ہے کہ جس کے کان میں یہ پڑ جاتا ہے اس کو ایک مرتبہ تو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ تو گویا پھر وہ اپنی بک بک کرتے رہتے۔ ہم سورہ لقمان میں پڑھ چکے ہیں، یشتری لہو الحدیث، ایک صاحب گئے کچھ گانے بجانے والیاں، کچھ قصہ گو لے آئے تاکہ ڈسٹریکٹ کیا جائے، لوگوں کو اور چیزوں میں لگایا جائے۔ اس کا فائدہ ہے، کہتے ہیں یہ جاہلوں کا زور ہے شور مچا کر سننے نہ دینا، یعنی استدلال تو کوئی ہے نہیں، مقابل میں کوئی ڈسکورس تو ہے نہیں، کوئی آرگومنٹ تو ہے نہیں، تو کہا بس جاہلوں کا یہی شیوا ہے، اپنی آواز اونچی کریں گے، شور مچائیں گے، ہلڑ کریں گے تاکہ لوگ یہ بات سن نہ سکیں۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، سو ہم کو ضرور چکھائی منکروں کو سخت مار، ہم کو ضرور چکھانی منکروں کو سخت مار۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کو بدلہ دینا برے سے برے کاموں کا جو کرتے تھے۔
ذالک جزاء اعداء اللہ النار، یہ سزا ہے اللہ کے دشمنوں کی آگ، یہ سزا ہے، یہ جہنم ہے۔ لہم فیہا دار الخلد، ان کو اسی میں گھر ہے سدا کا، جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون، بدلہ اس کا جو ہماری باتوں سے انکار کرتے تھے۔ یہ جحود ہے، یہ سرکشی ہے اللہ کی آیات کے مقابل میں، جس کی یہ سزا ہے۔ وقال الذین کفروا، یہ بات پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کی گئی کہ جہاں جہنم کا تذکرہ آتا ہے، جہنم کی بہت سختیوں کا تذکرہ آتا ہے، وہاں یہ بات گویا بہت اہتمام سے کہی جاتی ہے کہ یہ سب جو ہے وہ بدلہ کس چیز کا ہے۔ یہ کوئی عام گناہوں کا نہیں ہے، یہ بدلہ اس کا نہیں ہے کہ اللہ کے حق میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی، بلکہ یہ بدلہ جو ہے وہ جحود کا ہے، سرکشی کا ہے، انکار کا ہے۔ وقال الذین کفروا، اور کہیں گے جو لوگ منکر ہیں، ربنا، اے رب ہمارے، ارنا اللذین، ہم کو دکھا دو وہ دونوں، اضلانا من الجن والانس، جنہوں نے ہم کو بہکایا، جو جن ہے اور جو آدمی۔ یہ دو طرح کے ہیں نا لوگ، انسان اور جنات، اور جس طرح بار بار یہ بات عرض کی جاتی ہے کہ یہ دو مکلف وجود ہیں، ان دونوں کو اللہ نے اختیار دیا ہے، اور یہی دونوں جو ہیں وہ گمراہی پر لوگوں کو لے کر آتے ہیں، شیاطین الجن والانس۔ تو کہا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا قیامت میں کہیں گے اے اللہ ہمیں دکھا تو صحیح وہ لوگ جو ہمارے مجرم ہیں، جنہوں نے ہمیں بچلایا اللہ کی راہ سے، کیا کریں ہم ان کے ساتھ؟ نجعلہما تحت اقدامنا، کہ ڈالیں ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے کچل دیں۔ دنیا میں تو ہم نے ان کو ولی حمیم بنایا ہوا تھا، ان کو دوست بنایا ہوا تھا، اور ہم نے ان کو جو ہے اپنا قرین بنا لیا تھا، لیکن آج ہم ان سے شدید نفرت اور بیزاری رکھتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں وہ دکھا، ہم ان کو اپنے پاؤں تلے کچلیں، لیکونا من الاسفلین، کہ وہ رہیں سب سے نیچے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، تحقیق جنہوں نے کہا رب ہمارا اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اسی پر ٹھہرے رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر اترتے ہیں فرشتے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ تم نہ ڈرو اور نہ غم کھاؤ، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور خوشی سنو اس بہشت کی جس کا تم کو وعدہ تھا۔ اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر جم گئے اس پر۔ ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ فاستقیموا الیہ واستغفروا، یہ سب سے بڑا امر ہے، اور استقامت کیا ہے؟ ہمارے اسلاف سے اس کے بارے میں بہت سی باتیں نقل ہوئی ہیں۔ کچھ لوگوں نے اس کو کہا ہے کہ اس سے مراد توحید ہے، اللہ کی بندگی پہ جمے رہو، اور کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد امر و نہی ہے، اور دونوں باتیں ٹھیک ہیں۔ سیدنا عمر نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سیدھے ہو جاؤ، اور لومڑیوں کی طرح ادھر ادھر جو ہے وہ منہ نہ مارتے پھرو، یعنی سچے بن جاؤ، مکار نہ بنو، فریبی نہ بنو، دھوکہ نہ دو اللہ کو، اور امر و نہی پر جم جاؤ، پوری طرح ڈٹ جاؤ۔ تو یہ استقامت جو ہے وہ افعال میں بھی درکار ہے، یہ اقوال میں بھی درکار ہے، لیکن یہ اس سے بڑھ کر احوال میں درکار ہے، اور نیت کی سطح پہ درکار ہے۔ اسی لیے انما الاعمال بالنیات والی جو روایت ہے، اس کی شرح میں لکھتے ہیں ہمارے اکابرین، اسلاف لکھتے ہیں کہ یہ گویا جوہر دین کو بیان کرنے والی روایت ہے، اور ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ جو نیت جو ہے نا، اس کو سیدھا رکھنا یہ جیسے مشکل ترین کاموں میں سے ہے، اور یہ نہیں ہے کہ یہ ونس فار آل آپ کر کے فارغ ہو جائیں، بار بار آپ کو نگاہ کرنی پڑتی ہے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں لی وجہ اللہ ہے، یا اس کے اندر اور موٹیوز جو ہیں وہ شامل ہو گئے ہیں۔ تو استقامت اگر ایسا ہوگا تو فرشتوں کا نزول ہوگا، اور یہاں پر شاہ صاحب لکھتے ہیں فائدے میں، فرشتے اترتے ہیں حشر کے دن، جس دن ہر کسی کو اپنا فکر اور غم ہوگا، یا مرنے کے وقت اترتے ہیں، یہ کہتے ہیں۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ انسان اہل ایمان جب دنیا سے جانے لگتے ہیں تو وہاں بشارت دی جاتی ہے، اور ایک کہ وہ جو بڑا سخت دن ہے اس موقع پہ فرشتے جو ہے ان کو بشارت دیتے ہیں۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم ہیں تمہارے رفیق دنیا میں اور آخرت میں، یعنی فرشتے جو ہیں
وہ اولیاء ہیں، یعنی وہ خود اولیاء الرحمن ہیں اور اولیاء الرحمن کے اولیاء ہیں، ان کے دوست ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تم کو وہاں ہے جو چاہے جی تمہارا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تم کو وہاں ہے جو منگواؤ، جو تمہارے جی کی اشتہا ہے، جو ایک لحاظ سے انسانی جبلتیں ہیں نا وہ مشترک ہوتی ہیں، تو وہ تو کہا کہ وہ سب کے لیے ایک جیسی ہیں، تو وہ تمہاری جو بھی جبلتیں ہیں ان کی تسکین ہم کر دیں گے، اور کہا کہ جو تم چاہو، جو تم طلب کرو، وہ تمہارے لیے وہاں مہیا کر دیا جائے گا۔ تو مطلب اس طرح ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے نا کہ بھائی میری تو بڑی خواہش ہے کہ میں جنت میں جاؤں تو میں جو ہوں سیدنا نوح علیہ السلام سے بیٹھوں، ان سے باتیں کروں، ان سے پوچھوں کہ بھائی وہ آپ نے کشتی کیسے بنائی تھی، ٹھیک ہے، یا میں سیدنا ابراہیم کے ساتھ جو ہے بیٹھ کے گفتگو کروں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اپنا اپنا ذوق ہے کہ کوئی آدمی کچھ جاننا چاہتا ہے، کوئی آدمی کچھ اور جاننا چاہتا ہے، کوئی وہ کہے کہ اے اللہ تو مجھے ذرا بدر کے مناظر دکھا دے، تو مجھے فتح مکہ کے دن کا منظر دکھا دے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ انسانی خواہشات ہیں، اور جو بھی اس کا مطالبہ ہوگا وہ پورا کیا جائے گا۔ نزلا من غفور الرحیم، اور یہ مہمانی ہے اس بخشنے والے مہربان سے۔ کہا یہ نزل ہے، یہ ابتدائی مہمان نوازی ہے، باقی جو کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے بندوں کے لیے، وہ جو قرآن مجید نے کہا نا کہ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، اور جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعددت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے صالح بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے ما لا عین رأت، جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے سنا، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کا کوئی اندیشہ بھی گزرا۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اور اس سے بہتر کس کی بات جس نے بلایا اللہ کی طرف، وعمل صالحا، اور کیا نیک کام، وقال اننی من المسلمین، اور کہا میں حکم بردار ہوں۔ اب اس سے بڑھ کر بات کس کی اچھی اور خوبصورت ہوگی؟ جو اللہ کی طرف دعوت دے، اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک عمل کرے۔ تو اس دنیا میں انسان سے اللہ تعالیٰ کا یہی مطالبہ ہے کہ خود بھی نیکی اختیار کرو اور پھر اس نیکی کے پرچارک بنو۔ تو والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح کافی نہیں ہے، مزید کیا ہے؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تو تواصی بالحق اور اس کے نتیجے میں تواصی بالصبر، یہ بھی گویا نجات کی لازمی شرائط میں سے ہے۔ تو کہا کہ وہ ایمان لائے اور پھر اللہ کی طرف پکارنے والے بن گئے، داعی الی اللہ بن گئے، اور انہوں نے کہا کہ میں حکم برداروں میں سے ہوں۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئہ، اور برابر نہیں نیکی نہ بدی، ادفع باللتی ہی احسن، جواب میں تو کہہ اس سے بہتر، فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ، پھر جو تو دیکھے تو جس میں تجھ میں دشمنی تھی، کأنہ ولی حمیم، جیسے دوست دار ہے ناطے والا۔ اس کا فائدہ ہے برابر نہیں نیکی برائی کے، اور نہ برائی برابر نیکی کے۔ کوئی سخت کلام کہے یا برا معاملہ کرے تو اس کے مقابل کر جو اس سے بہتر ہو، اس کرنے سے دشمن ہو جاتے ہیں جیسے دوست، اگرچہ دل میں نہ ہوں۔ تو کہا کہ جو لوگ برائی کو اچھائی سے دور کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ جو دشمن ہوتے ہیں وہ گرم جوش دوست بن جاتے ہیں، اور یہ تجربہ کرنے والی بات ہے، انسان یہ کر کے دیکھے، ہے اگرچہ مشکل کام، آگے اس کا بیان ہے کہ انسان جو ہے وہ برائی کو اچھائی سے دور کرے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں فرمایا کہ مجھے بھی یہی حکم دیا ہے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں برائی کو برائی سے دور نہ کروں بلکہ میں برائی کو اچھائی سے دور کروں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی گویا اس پر شاہد ہے۔ جن لوگوں نے آپ کی جان لینے کی کوشش کی، کبھی آپ پر جو ہے وہ چٹان گرانے کی شکل میں، کبھی زہر دینے کی شکل میں، کبھی جو ہے وہ آپ پہ جادو کرنے کی کوشش کی گئی، تو ان تمام لوگوں کو آپ نے ہمیشہ معاف کیا، اور ہمیشہ آپ نے ان کے ساتھ درگزر کا، نرمی کا، رحمت کا، رافت کا معاملہ کیا۔
وہ بدو جو آیا آپ سے اور آپ کو جو ہے وہ دبوچنے کی کوشش کی معاذ اللہ، اور آپ کا جو ہے وہ چادر پکڑ کے کھینچی جس سے آپ کے جو ہے وہ نشان پڑ گئے گردن میں، اور کہا کہ مجھے مال دو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا کہ بھائی اس کو مال دے دو۔ تو یہ بہت سی ایسی مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دل بدل دیے، اور وہ گویا آپ کے بالکل ہی جیسے ہم کہہ سکتے ہیں جان چھڑکنے والے خدام بن گئے۔ وما یلقاها الا الذین صبروا، اور یہ بات ملتی ہے انہی کو جو سہار رکھتے ہیں، جو جھیلتے ہیں۔ وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور یہ بات ملتی ہے اس کو جس کی بڑی قسمت ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں یعنی حوصلہ کشاد چاہیے کہ بری بات سہار کر سامنے سے بھلی کہیے۔ یہ اقبال مندوں کو ملتا ہے، یہ ہر کس و ناقص کی بات نہیں ہے۔ جو وہ لوگ اقبال مند ہوتے ہیں، جو لوگ بڑے نصیبے والے ہوتے ہیں، انہی کو یہ مرتبہ ملتا ہے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور کبھی چوک لگے تجھ کو شیطان کے چوکنے سے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّہ، تو پناہ پکڑ اللہ کی، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہی ہے سنتا جانتا۔ اس کا فائدہ ہے یعنی کبھی بے اختیار غصہ چڑھ آوے تو یہ شیطان کا دخل ہے۔ اب یہاں کانٹیکسٹ میں کیا ہے نا کہ تمہارے ساتھ لوگ برائیاں کرتے ہیں، تم اچھائیاں کرو، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ امرنی ربی بتسع، میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا ہے۔ کیا ہے؟ ان اصل من قطعنی، جو مجھ سے کٹتا ہے میں اس سے جڑوں، وآطع عمن حرمنی، اور جو مجھے محروم رکھتا ہے میں اس کو عطا کروں، ٹھیک ہے؟ وعافو عمن ظلمنی، اور جو مجھ پر ظلم زیادتی کرے میں اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ کروں۔ تو کہا کہ اگر کبھی ایسا ہو، یہ گفتگو میں، مکالمے میں اور اس طرح میں کوئی ایسا معاملہ ہو جائے اور شیطان چوک لگا دے، نفس کو ابھار دے، تو کہا کہ فوری طور پہ اللہ کی پناہ طلب کرو، اور بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور اس کی قدرت کے نمونے ہیں رات اور دن اور سورج اور چاند۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سجدہ نہ کرو سورج کو اور نہ چاند کو۔ واسجدوا للہ، اور سجدہ کرو اللہ کو، الذی خلقہن، جس نے وہ بنائے، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کو پوجتے ہو۔ یہاں پہ یہ بات واضح کر دی کہ یہ جو اس کائنات میں نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، یہ اللہ کی مخلوق ہیں، اور یہ خود اللہ کی تابع ہیں۔ کل فی فلک یسبحون، یہ سر منہ انحراف نہیں کرتی۔ زمین آسمان کے بارے میں ابھی ہم نے پڑھا، اللہ نے ان سے کہا آؤ میری جناب میں حاضر ہو، خواہی نہ خواہی، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم پوری آمادگی سے آتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ سب تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے مخلوق ہیں، تو تم ان کو سجدہ مت کرو بلکہ اللہ کو سجدہ کرو جس نے جو ہے ان کو پیدا کیا ہے۔ اگر تم اسی کو پوچھتے ہو، فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، پھر اگر غرور کریں، فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ، تو جو لوگ تیرے رب کے پاس ہیں، يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، پاکی بولتے ہیں اس کی رات اور دن، وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، اور وہ نہیں تھکتے۔ یہ آیت سجدہ ہے۔ اس پہ شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ یعنی یہ کیا چیز ہیں اور ان کا غرور کیا چیز ہے۔ مطلب کیا ہے کہ یہ آسمان اور زمین اور سورج اور چاند اور ستارے، کیا ان کی حیثیت کیا ہے، ان کا غرور کیا۔ اور پھر خاص طور پر یہاں پر ان لوگوں کے بارے میں کہا کہ اگر یہ لوگ استکبار کرتے ہیں، یعنی کون لوگ؟ یہ جو مخاطبین ہیں قرآن مجید کے، مشرکین، اگر یہ استکبار کریں تو وہ ہستیاں جو تیرے رب کے پاس ہیں، یعنی کون؟ فرشتے، جن کے بارے میں یہ غلط خیال قائم کر رکھا ہے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور اللہ کے ساتھ خدائی میں شریک ہیں، تو کہا کہ وہ تو دن رات اللہ کی تسبیح میں لگے رہتے ہیں اور وہ تھکتے نہیں ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، اور ایک اس کی نشانی یہ کہ تو دیکھتا ہے زمین کو دبی پڑی۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، پھر جب اتارا ہم نے اس پر پانی، اہتزت وربت، تازی ہوئی اور ابھری۔
یعنی زمین تھی مردہ پڑی ہوئی تھی، دبی ہوئی تھی، اس کے اندر کوئی رویدگی نہیں تھی، ہم نے بارش برسائی تو وہ زمین جو ہے اس کے اندر سے نباتات اگائیں۔ ان الذی احیاھا، بے شک جس نے اس کو جلایا، کس کو؟ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا، لمحیی الموتیٰ، وہ جلاوے گا مردے۔ یہ قرآن مجید میں جگہ بجا یہ مثال بیان کی ہے، زمین مردہ پڑی ہوتی ہے، اس میں کوئی زندگی نہیں ہے، کوئی رویدگی نہیں ہے، ہم بارش برساتے ہیں اس کو زندہ کر دیتے ہیں۔ تو کہا اسی طرح تم اور تمہارے ریمننٹس جو ہیں اسی زمین کے اندر کہیں ہوں گے، ہم تمہیں اس میں سے دوبارہ جلا کھڑا کریں گے، زندہ کر دیں گے۔ انہ علی کل شیء قدیر، وہ سب چیز کر سکتا ہے۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا، بڑا عجیب ترجمہ کیا ہے، جو لوگ ٹیڑے دھنستے ہیں ہماری باتوں میں، ٹیڑے دھنستے ہیں، وہ جو بغلی قبر بنائی جاتی ہے نا، اس کو جو ہے وہ لحد کہا جاتا ہے۔ تو کہا کہ ہماری آیتوں میں گھستے ہیں قرید اور ٹیڑھ کے ساتھ، کجی کے ساتھ۔ مولانا روم نے ایک جگہ فارسی میں ایک جگہ شعر میں کہا ہے نا کہ یہ جو جوتا ہے یا سانچہ ہے اگر وہ ٹیڑھا ہو نا تو اس سے کیا ہوگا کہ اس سے تمہارا پاؤں بھی ٹیڑھا ہو جائے گا، چاہے پاؤں سیدھا بھی ہو نا، اگر وہ ٹیڑھے سانچے میں تم ڈال دو گے تو وہ بھی ٹیڑھا ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو فطرت پر پیدا کیا اور کہا کہ اس فطرت کو بدلو نہیں، اس کو مسخ نہ کرو، لا تبدیل لخلق اللہ۔ اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے، اللہ نے فطرت توحید پر خلق کیا ہے تمہیں، اس کو نہ بدلو، اس کو کج نہ کرو۔ لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ ہماری آیات میں کج روی اختیار کرتے ہیں، مین میخ نکالتے ہیں۔ لا یخفون علینا، ہم سے چھپے نہیں ہیں۔ یعنی یہی اصل میں اشکال وہی پیدا ہوتا ہے نا لوگوں کے ذہن میں بار بار کہ ہم اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس کے پیغمبر کو پرسیکیوٹ کر رہے ہیں، ٹھٹھا کر رہے ہیں، تو پھر ہم پر آسمان کیوں نہیں گرتا، زمین ہمیں کیوں نہیں نگلتی؟ تو یہ بات فرما دی، لا یخفون علینا، وہ ہم سے مخفی نہیں ہے، ہماری نگاہوں میں ہے۔ افمن یلقی فی النار خیر، بھلا ایک جو پڑتا ہے آگ میں بہتر، ام من یأتی آمنا یوم القیامہ، یا ایک جو آوے گا بچ کر اس سے دن قیامت کے۔ ایک وہ شخص ہے جو قرآن پر ایمان لائے، پیغمبر کو مانے، تو کیا ہوگا؟ وہ دنیا میں ایمان لائے گا، اس کے نتیجے میں آخرت میں امن کے ساتھ ہوگا، مامون ہوگا۔ اور ایک وہ شخص ہے جو پیغمبروں کا انکار کرے گا اور اس کا انجام جو ہے وہ جہنم ہے۔ تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ اعملوا ما شئتم، ہاں دنیا میں معاملہ یہی ہے، جاؤ جو چاہو۔ اب یہ بھی کیا ہے؟ یہ کوئی لائسنس نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ بنیادی طور پر جو ہے ایک اعلان براءت ہے، جس طرح سورہ کافرون میں ہم پڑھیں گے کہ لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ تو کہا اعملوا ما شئتم، جاؤ جو چاہو، انہ بما تعملون بصیر، بے شک جو کرتے ہو وہ دیکھتا ہے، بس فوری پکڑتا نہیں، وہ اس کی حکمت ہے۔ ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، جو لوگ منکر ہوئے سمجھوتی سے جب ان پاس آئی، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عزیز، اور یہ کتاب ہے نادر، بہت عزیز۔ اب کتنا اچھا ترجمہ کیا ہے، نادر، اور یہ مطلب بھی ہے غالب، عزت والی۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس پر جھوٹ کا دخل نہیں ہے آگے سے اور نہ پیچھے سے۔ تنزیل من حکیم حمید، اتاری ہے حکمتوں والے سب خوبیوں سراہے کی۔ تو کہا کہ یہ جو قرآن مجید ہے باطل نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے، اور اس کو کس نے اتارا ہے؟ اس ہستی نے جو حکیم ہے، حکمتوں والا ہے اور حمید ہے، خوبیوں سراہا ہے، محمود ہے۔ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، اب یہ وہ آیت ہے جو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ وہ تھیم ہے جو قرآن مجید میں جا بجا ہم پڑھ رہے ہیں۔ تجھ سے وہی کہتے ہیں جو کہہ دیا سب رسولوں سے تجھ سے پہلے، یعنی اے نبی آپ کے ساتھ یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا، یہ بلکہ آخری مرتبہ ہو رہا ہے ایک معنوں میں۔ یہ سیدنا نوح سے اس کا آغاز ہوا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہود آئے، صالح آئے، ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد سیدنا شعیب آئے، سیدنا ابراہیم آئے، لوط آئے، موسیٰ آئے،
سیدنا مسیح آئے اور سب سے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو کہا کہ جو کچھ آپ سے کہا جا رہا ہے نا، یہی کچھ آپ سے پہلے رسولوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے۔ ان ربک لذو مغفرہ، تیرے رب کے ہاں معافی بھی ہے، وذو عقاب علیم، اور سزا بھی ہے دکھ والی۔ یہ اللہ کی دو صفات، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول، تو دونوں چیزیں ہیں وہ سامنے رہنی چاہیے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا، اور اگر ہم اس کو کرتے قرآن اوپری زبان کا، لقالو، تو کہتے لولا فصلت آیاتہ، اس کی باتیں کیوں نہ کھولی گئیں، اعجمی و عربی، اوپری زبان اور عرب کا آدمی، یعنی اگر ہم اس قرآن کو کسی اعجمی زبان میں نازل کرتے تو کہتے کہ پھر یہ تو ہمارے لیے بالکل، جیسے ہم محاورے میں کہتے ہیں نا کہ یہ تو میرے لیے گریک ہے، تو وہ تو ہمارے لیے بالکل اجنبی ہوتا، اور کہتے کہ بھائی یہ جو جس پہ نازل ہو رہی ہے وہی وہ عربی ہے، اور یہ جو اس پر کلام نازل ہو رہا ہے وہ اجمی ہے، مخاطبین بھی عربی ہیں۔ قل هو للذین آمنوا ھدی و شفاء، تو کہہ یہ ایمان والوں کو سوجھ ہے اور روگ کا دفع۔ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ اہل ایمان کے لیے ہدایت ہے، اور جو روگ ہے سینوں کے اس کو دور کرنے والی چیز ہے۔ اب خاص طور پر وہ لوگ کہ جن کے سینوں میں روگ تھا، اور نفاق ایک خاص معنوں میں تو مدینہ میں یہ فنومینا سامنے آیا، لیکن نفاق ان معنوں میں کہ جی میں کچھ اور ہے اور زبان پر کچھ اور ہے، یہ بھی تو نفاق ہی ہے نا۔ جب آپ دیکھیں قرآن مجید سورہ منافقون کے آغاز میں کہتا ہے نا کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یشهد انک لرسول واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون، تو بہت سے مشرکین اور خاص طور پہ ان کے چودھری یہ پہچانتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ جو ہے غیر اللہ کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، یہ انسانی بس سے باہر کی چیز ہے جو کلام یہ پیش کر رہے ہیں، لیکن مانتے نہیں تھے تکبر کی وجہ سے، استکبار کی وجہ سے، تو اس کی وجہ سے نفاق پیدا ہو گیا، روگ پیدا ہو گیا۔ تو کہا کہ یہ جو روگ تمہارے اندر ہے، اگر اب بھی اس قرآن کی طرف توجہ کر لو گے نا تو اس طرح کے روگ بھی تمہارے اندر سے دور ہو جائیں گے۔ والذین لا یؤمنون، اور جو یقین نہیں لاتے، فی آذانہم وقر، ان کے کانوں میں بوجھ ہے، وہو علیہم عمی، اور یہ ان کو اندھاپا، یعنی وہی بات جو انہوں نے کہا نا کہ وہ کہتے تھے کہ بھئی ہمارے تو دلوں میں پردے پڑے ہوئے ہیں، ہمارے کانوں میں ڈانٹ ہیں۔ تو اب قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جو ایمان نہیں لا رہے، مسئلہ اے نبی آپ میں نہیں ہے معاذ اللہ، نہ اس کلام میں کوئی کمی کوتاہی ہے، اصل بات یہ ہے جو مخاطبین ہیں نا انہوں نے اپنی فیکلٹیز کو معطل کر دیا ہے، کہا ان کی کانوں میں بوجھ ہے اور یہ اس حق کے لیے اندھے بن گئے ہیں۔ اولئک ینادون من مکان بعید، ان کو پکار یہی ہے دور کی جگہ سے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے دی تھی موسیٰ کو کتاب، فَاخْتُلِفَ فِیہ، پھر اس میں پھوٹ پڑی، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو پہلے نکل چکی تیرے رب سے، لَقُضِیَ بَینَہُم، تو ان میں فیصلہ ہو جاتا، وَإِنَّهُمْ لَفِی شَکٍّ مِّنْہُ مُریب، اور وہ دھوکے میں ہیں اس سے جو چین نہیں دیتا۔ مریب کا ترجمہ کیا ہے؟ چین نہیں دیتا۔ اس کا فائدہ ہے بات وہی نکل چکی کہ فیصلہ ہے آخرت میں، یعنی ایک تو دنیا کا بھی فیصلہ ہے، قوم فرعون کے ساتھ یہی ہوا، ان کو ہلاک کر دیا گیا سمندر میں ڈبو کر، اور ایک آخرت میں فیصلہ ہونا ہے۔ من عامل صالحا فلنفسی، اب یہ ایک اور قاعدہ ہے، جس نے کی بھلائی سو اپنے واسطے، ومن اساء فعلیہا، اور جس نے کی برائی وہ بھی اسی پر، وما ربک بظلام للعبید، اور تیرا رب ایسا نہیں کہ ظلم کرے بندوں پر، جو بھلائی کرے گا اپنے فائدے کو، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، اور جو ظلم کرتا ہے، شرک کرتا ہے، کفر کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے، وہ اپنا ہی برا کرتا ہے، معاذ اللہ، اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرتا۔ الیہ یرد علم الساعہ، اسی کی طرف حوالہ ہے خبر قیامت کی، الساعہ، دنیا کا خاتمہ، اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ وما تخرج من ثمرات من اکمامہا، اور کوئی میوے نہیں جو نکلتے ہیں اپنے غلاف سے۔ وما تحمل من انثی، اور گاب نہیں رہتا کسی مادہ کو، حمل نہیں رہتا کسی مادہ کو۔ ولا تضع، اور نہ وہ جنے، الا بعلمی،
جس کی اس کو خبر نہیں، اللہ کے علم سے ہو رہا ہے، اللہ کی قدرت سے ہو رہا ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن ان کو پکارے گا، أَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہے میرے شریک؟ قالو، بولیں گے، آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شہید، ہم نے تجھ کو کہہ سنایا، ہم میں کوئی نہیں اقرار کرتا۔ آج تو بڑھ بڑھ کے باتیں بناتے ہو، کہتے ہو ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، بچا لے جائیں گے، یقربنا الی اللہ زلفیٰ، ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے، رسائی دے دیں گے اللہ کے ہاں۔ تو کہا کہ کہاں ہیں وہ شرکا؟ تو وہ کہیں گے کہ بھئی اے اللہ، ہم نے تجھے بتا دیا، سنا دیا کہ ہمارا تو اب کوئی گواہ نہیں ہے، ہمارا کوئی اقرار کرنے والا نہیں۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ، اور چوک گیا ان سے جو پکارتے تھے پہلے۔ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور اٹکلے کہ ان کو نہیں کہیں خلاصی، ان کو معلوم ہو گیا اب کوئی بچت نہیں ہے۔ لا يسأم الانسان من دعاء الخیر، اب یہ پھر ایک انسان کی نفسیات، اور خاص طور پہ وہ سرکش انسان، وہ غافل انسان جو اللہ کا انکار کرتا ہے یا اللہ کے خلاف سرکشی کرتا ہے، نہیں تھکتا آدمی مانگنے سے بھلائی۔ وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، اور اگر لگ جاوے اس کو برائی تو آس توڑے نا امید ہو کر۔ عجیب بات ہے، اللہ سے خیر مانگتا رہتا ہے، اللہ دیتا بھی رہتا ہے، لیکن اگر کوئی تکلیف اس کو پہنچے تو آس توڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، اور اگر ہم چکھا دیں اس کو کچھ اپنی مہر پیچھے اس تکلیف کے جو اس کو لگی تھی، لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، تو کہنے لگے گا یہ ہے میرے لائق۔ یعنی اگر تکلیف کے بعد آسانی آ جائے، عسر کے بعد یسر آ جائے، تنگی کے بعد کشادگی آ جائے، غربت کے بعد تونگری آ جائے، اور مغلوبیت کے بعد غلبہ مل جائے، تو اب وہ اس کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کرتا، یہ نہیں کہتا کہ یہ سب اللہ کا کرم ہے۔ اس طرح ہم نے پڑھا سیدنا سلیمان کا رویہ، کہ جیسے ہی پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت سامنے آ گیا تو کیا کہا کہ ھذا من فضل ربی، یہ ہے اللہ کے بندوں کا رویہ۔ جبکہ یہ سرکش لوگ کیا کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ جی لیقولن ھذا لی، یہ تو مجھے ملنا ہی چاہیے تھا، یہ ہے میرے لائق، میں اس کا اہل تھا۔ وما اظن الساعۃ قائمہ، اس کے ساتھ ہی ایک اور جو ہے وہ دماغ میں انسان کے کیڑا آ جاتا ہے، اور میں نہیں سمجھتا قیامت اٹھنی ہے۔ وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر میں پھر گیا اپنے رب کی طرف، إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، بے شک مجھ کو ہے اس کے پاس خوبی۔ یہ وہی بات جو سورہ کہف میں ہم نے پڑھی تھی، کہ اس نے کہا نا کہ وما اظن الساعۃ قائمۃ، میرا نہیں خیال کہ دنیا کبھی ختم ہونے والی ہے۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر مجھے لوٹایا گیا میرے رب کی طرف، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، تو میں وہاں اس سے کہیں بہتر پلٹ کے چیزیں وہاں پاؤں گا۔ تو یہ بھی وہی شخص ہے جو کہتا ہے کہ مجھے جو جہاں ملا ہے اس میں میرے گن ہیں، میرے اندر صلاحیت ہے جو مجھے ملا ہے، اور اگر آخرت ہوگی تو اگر مجھے یہاں نوازا گیا ہے تو وہاں بھی نوازا جائے گا۔ تو فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، سو ہم جتاویں گے منکروں کو جو انہوں نے کیا ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور چکھاویں گے ان کو ایک گاڑھی مار۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اور جب ہم نعمت بھیجیں انسان پر، أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، ٹلا جاوے اور موڑ لے اپنی کروٹ، یعنی نعمت دیں سرکش ہو جائے، غافل ہو جائے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جب لگے اس کو برائی تو دعائیں کرے چوڑی۔ عریض بالکل لٹرل ترجمہ کیا ہے، بڑی طول طویل لمبی چوڑی دعائیں کرے۔ اس کا فائدہ ہے، یہ سب بیان ہے انسان کے نقصان کا، نہ سختی میں صبر ہے نہ نرمی میں شکر۔ یہ وہ جو سرکش آدمی ہے نا، کہ سختی آتی ہے تو صبر نہیں کرتا، اور نرمی اور کشائش آتی ہے تو شکر نہیں کرتا۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ، تو کہہ بھلا دیکھو تو، ان کان من عند اللہ، اگر یہ ہو اللہ کے پاس سے، ثم کفرتم بہ، پھر تم نے اس کو نہ مانا، من اضل ممن ہوا فی شقاق بعید، اس سے بہکا کون جو دور چلتا جاوے مخالف ہو کر۔ سنریہم آیاتنا، اب ہم دکھا دیں گے ان کو اپنے نمونے،
فی الآفاقی وفی انفسہم، دنیا میں اور آپ ان کی جان میں، حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، جب تک کہ کھل جاوے ان پر کہ یہ ٹھیک ہے، یہ قرآن حق ہے، یہ پیغمبر حق ہیں، یہ پیغام توحید کا حق ہے۔ اب یہ آیت بہت اہم ہے، اور عام طور پہ ہمارے ہاں وہ لوگ کہ جو قرآن مجید کی سائنسی تفسیر کا ذوق رکھتے ہیں اور وہ بہت زیادہ ایک آپٹیمزم کا شکار ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کی جو ترقی ہو رہی ہے، اس میں جو انکشافات ہو رہے ہیں، اس کے حوالے سے اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جیسے جیسے سائنس آگے بڑھتی جائے گی ویسے ویسے قرآن مجید کی حقانیت جو ہے وہ دن بدن مبرہن ہوتی چلی جائے گی، اور اس آیت کو مستدل بناتے ہیں کہ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ ہم انفس و آفاق میں ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے، جس سے ان پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ قرآن حق ہے۔ تو یہ ظاہری بات ہے کہ آج کھڑے ہو کر اور ایک مرعوب ذہن سے کی جانے والی اس کی تفسیر ہے، ورنہ اس کی جو بنیادی تفسیر ہے وہ کیا ہے؟ قرآن مجید کے اولین مخاطبین کے لیے بھی اور باقی انسانوں کے ہاں بھی اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ جو اولین مخاطبین تھے ان سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے اپنے جی میں اللہ تعالیٰ ایسی نشانیاں پیدا کر دیں گے کہ تمہارا جی گواہی دے گا کہ یہ قرآن حق ہے، اور خارج میں بھی ایسی تبدیلیاں پیدا ہوں گی جو تمہیں مجبور کر دیں گی، کشا کشا تمہیں اس پیغام کو ماننے پر مجبور کر دیں گی۔ قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ کیا دیکھتے نہیں انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا غور نہیں کرتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے ان پر کم کرتے لا رہے ہیں۔ ان مشرکوں پہ زمین تنگ ہو رہی ہے، پیغام پھیل رہا ہے، ارد گرد کے حالی موالی جو علاقے ہیں ان کے اندر بھی جو ہے وہ توحید کی شمع جو ہے وہ جل رہی ہیں۔ پھر آفاق میں نشانیاں کیا ہے؟ خاص ایک بڑی نشانی جو ہے وہ شق کے قمر کی طور پہ سامنے آئی، وہ ایک بڑی نشانی تھی، وہ کہاں تھی؟ وہ آفاق میں تھی۔ پھر انفس میں ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک تو واقعہ معروف ہے نا، وہ کہ جو ان کی بہن کا قرآن پڑھنے کا ہے، جو اس سے زیادہ جو اوتھینٹک روایت ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ چھپے ہوئے تھے کعبے کے پردے میں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا، اور میں بھول رہا ہوں وہ آیات بھی متعین ہیں اس روایت میں، تو کہتے ہیں وہ جب میں نے آیات سنی نا تو اس وقت گویا ایمان میرے سینے میں جا گزی ہو گیا، وہ گویا نفس نے گواہی دی۔ اس کی ایک اور مثال ہے جو صحیح بخاری کی پہلی کتاب ہے نا، کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں جو طویل روایت ہے نا ہرقل کے حوالے سے، سیدنا ابو سفیان جو بعد میں ایمان لے آئے ان سے مکالمہ ہے، بہت سے سوالات کیے ہرقل نے سیدنا ابو سفیان سے، جو جواب دیے، پھر بعد میں بتایا کہ دیکھو میں نے تم سے اس لیے یہ سوال کیا تھا، اور آخر میں یہ سب سوال جواب کے بعد کہا کہ اگر جو تم نے مجھے بتایا ہے وہ سچ ہے تو ایک بات تو یہ طے ہے کہ میرے زمین کے نیچے جو مٹی ہے نا وہ گویا اس کے ماننے والے اس صاحب کے وہ اس پر غالب آ کر رہیں گے، اور دوسری بات یہ کہی کہ اگر میں اس تک پہنچ سکا، اس پیغمبر تک پہنچ سکا تو میں اس کے پاؤں دھو کر پیوں گا۔ اور ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں جب میں نے یہ بات سنی اس وقت مجھے یہ یقین ہو گیا، اور میں نے پہلی مرتبہ گویا سوچا کہ یہ جو ہے ملک الروم جو ہے ہرقل کیسر جس کو کہتے ہیں، اگر وہ یہ بات کر رہا ہے تو اس کا مطلب واقعی کوئی بات ہے، اور پھر وہ ہے بھی اہل کتاب میں سے اور جو ہے عالم ہے، بائبل کا عالم ہے۔ تو اب دیکھیے نا یہ وہ نشانی ہے جو سیدنا ابو سفیان کے لیے اس موقع پر ظاہر ہوئی۔ تو یہ نشانیاں جن کا تذکرہ ہو رہا ہے جو انفس و آفاق میں ہوں گی، اور یہ لوگوں کے لیے آج بھی ہوتی رہتی ہیں۔ واقعات ہوتے ہیں زندگی میں، بہت سے اللہ کے منکر ہوتے ہیں، کفر کی طرف ہوتے ہیں کہ ہم کیوں مسلمان ہوئے، اور جب ایمان کی ہوائیں چلی، اس طرح کی کتابیں ہم اگر آپ پڑھیں نا تو اس میں کئی واقعات ایسے ہیں کہ کوئی انفس میں انسان کی سبجیکٹو بینگ کے اندر کچھ تبدیلیاں آتی ہیں، خارج میں وہ کچھ چیزیں دیکھتا ہے اور اس کے ذریعے آخرت اور اللہ کی طرف اس کا رجوع ہو جاتا ہے۔ اولم یکفی بربک، کیا رب تھوڑا ہے، انہ علی کل شیء شہید، کیا تیرا رب تھوڑا ہے ہر چیز پر گواہ، یعنی وہ کافی ہے گواہ کے۔ اے نبی اگر یہ لوگ آپ کی بات نہیں مانتے تو گویا اللہ تعالیٰ خود گواہی دیتا ہے، قل کفیٰ باللہ شہیدا بینی و بینکم، اے نبی کہہ دیجئے کافی ہے اللہ میرے اور تمہارے درمیان بطور گواہ، الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، سنتا ہے وہ دھوکے میں ہے اپنے رب کی ملاقات سے،
الا انہ بکل شیء محیط، سنتا ہے، وہ گھیر رہا ہے ہر چیز کو۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔